یا جو پورے ملک کی زندگی کا سہارا ہو، جس کے پانی سے کھیتی ہوتی ہو، لوگ پیتے ہوں اور پوری اکانومی چلتی ہو، اور پھر اچانک اس دریا کا پانی کم ہونا شروع ہو جائے، لوگوں کے چہرے پر خوف ہو، بازاروں میں افواہ کا بازار گرم ہو اور ہر طرف بے چینی پھیل جائے۔ یہ واقعہ ہے مصر یعنی ایجپٹ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا۔ اس زمانے میں دریائے نیل مصر کی جان تھا، لوگوں کی زندگی اسی دریا کے گرد گھومتی تھی، لیکن صدیوں سے وہاں ایک عجیب اور ظالمانہ رسم چلی آ رہی تھی۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ہر سال اگر ایک خوبصورت جوان لڑکی کو دریائے نیل میں قربان نہ کیا جائے تو دریا کا پانی رک جاتا ہے اور قحط آ جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ اس رسم کو سچ سمجھتے تھے اور ہر سال ایک معصوم لڑکی کی جان لے لی جاتی تھی۔ جب مصر اسلام کے زیر اثر آیا اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ گورنر بنے تو انہوں نے اس رسم کو فوراً بند کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد دریائے نیل کا پانی واقعی کم ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ گھبرا گئے، وہ گورنر کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم نے آپ کی بات مان کر قربانی کی رسم چھوڑ دی ہے، لیکن اب دریا سوکھ رہا ہے۔ اگر پانی نہ آیا تو ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ہمارے جانور مر جائیں گے اور لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات سنی اور فرمایا، اسلام کسی بے گناہ انسان کی قربانی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس جاہلانہ رسم کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ لیکن دن گزرتے گئے، پانی اور کم ہوتا گیا، لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ کچھ لوگ چپکے چپکے کہنے لگے، شاید ہمارے بزرگ ٹھیک کہتے تھے، کیا پتہ واقعی قربانی دینے سے دریا بہتا ہو۔ یہ صرف پانی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایمان اور اندھے وشواس کی درمیان جنگ تھی۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیلی خط لکھا اور ساری صورتحال بتا دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھا تو انہوں نے فوراً جواب لکھا، لیکن اس جواب میں نہ کوئی لشکر تھا، نہ کوئی انجینئر، نہ کوئی حکومتی منصوبہ، صرف ایک چھوٹا سا پیغام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، میں تمہارے پاس پرچہ بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب خط مصر پہنچ گیا تو لوگ حیران رہ گئے۔ سب لوگ سوچ رہے تھے کہ اس چھوٹے سے کاغذ سے کیا ہوگا۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کو مان کر وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس پرچے پر لکھا تھا، اللہ کے بندے عمر ابن الخطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ وحدہ قہار کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری رکھے۔ پرچہ پانی میں ڈال دیا گیا۔ اب سب لوگوں کی نظریں دریائے نیل پر تھیں۔ رات گزر گئی، لوگ بے چین تھے، کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہوئی اور جب لوگ دریا کے کنارے پہنچے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ روایات کے مطابق دریائے نیل کا پانی تیزی سے بڑھ چکا تھا۔ جو دریا سوکھنے کے قریب تھا وہ دوبارہ زندگی سے بھر گیا تھا۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ جب چاہے حالات کو بدل سکتا ہے۔ اس دن کے بعد مصر میں وہ جاہلانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ کسی معصوم لڑکی کی جان دوبارہ نہیں لی گئی۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ دریا نہ اپنی مرضی سے بہتا ہے اور نہ کسی انسان کی قربانی سے۔
ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اکثر جب مشکل حالات آتے ہیں تو لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے تعویذوں اور غلط رسموں کی طرف بھاگنے لگتے ہیں، لیکن ایک سچا مومن جانتا ہے کہ فائدہ اور نقصان صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک خط نہیں لکھا تھا، انہوں نے لوگوں کے دلوں سے اندھے وشواس نکال کر اللہ پر یقین مضبوط کیا تھا، اور یہی یقین ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔